جیسے شرک سب سے عظیم گناہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح توحید ایک ایسی عظیم عبادت ہے۔ یاد رکھنا اور اپنے اہل و عیال، اپنے اقارب، اپنے عزیزوں کو بھی یاد کروانا کہ سعودی عرب کے حکمران موحد لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ مالک الملک سے محبت کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو مالک الملک کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو مالک الملک کے ساتھ کسی اور کو معبود برحق نہیں سمجھتے، جو مالک الملک کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اے سچی نیت کے ساتھ حق کو تلاش کرنے والوں، یاد رکھو کہ جو مخلص ہوتا ہے اور سچوں کی صحبت میں رہتا ہے اور پھر حق کو تلاش کرتا ہے تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حق کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ اے میری پیاری قوم، آج کل اور ان پرفتن دنوں میں بعض اہل باطل اور جاہل لوگ اپنی طاقتوں اور قلموں کو سب سے پاکیزہ سرزمین بلد التوحید، بلد الحرمین سعودی عرب کے خلاف مسخر کرنے میں مصروف ہیں۔ ان میں سے بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب انسانیت کے حقوق کو ہضم کرتا ہے، اور بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سعودی عرب اسلام کا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، یہ لوگ یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ سعودی عرب انسانیت کے حقوق کو ہضم کر رہا ہے، اور یہاں کورٹ کے اندر اگر کسی کتاب کو دستور مانا جاتا ہے تو وہ قرآن حکیم ہے، اور اگر کسی کے فرمان کو حیثیت دی جاتی ہے تو وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس نے تو اپنی کتاب کے اندر فرما دیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر حکم اور فیصلہ کون کر سکتا ہے۔ اور اس سے عجیب بات تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اسلام کا چولا پہن کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ سعودی عرب اسلام کا دشمن ہے، بلد التوحید، بلد الاسلام، بلد الحرمین اسلام کا دشمن ہے۔ عجیب بات ہے، اس مملکت کو اسلام کا دشمن کہتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی، اس کو اسلام کا دشمن کہتے ہیں جس میں شرک کا نشان کوئی نہیں پایا جاتا۔ اے امت اسلام، ہمیں سعودی عرب کے حکمرانوں سے محبت ہی اس لیے ہے کہ جب آل سعود کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سعودی عرب میں ریاست کرنے کی توفیق دی، انہوں نے کسی قبر پر جا کر سجدہ نہیں کیا، کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ خود شرک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو شرک کرنے بھی نہیں دیا، بلکہ آقا علیہ السلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہر اونچی قبر کو برابر کر دیا، ہر شرک کے نشان کو مٹا دیا۔ اے امت اسلام، ہر موحد کو سعودی عرب سے محبت اس لیے ہے کہ سعودی عرب میں موحد لوگوں کو کثرت سے مساجد تو نظر آتی ہیں، لیکن شرک کے اڈے، مندر اور مزار نہیں نظر آتے۔ سعودی عرب کے حکمرانوں سے محبت ہمیں اس لیے ہے کہ سعودی عرب کے حکمران بیت اللہ کی خدمت کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں،
حجاج اور معتمرین کے لیے تمام سہولیات میسر کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن نہ قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں نہ قبروں پر میلہ لگنے دیتے ہیں۔ اے امت اسلام، جیسے شرک سب سے عظیم گناہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح توحید ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر انسان اس پر پورا اتر جائے تو جنت میں جانے کی گارنٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی ہے۔ فرمانے سید المرسلین ہے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے خلوص کے ساتھ اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی ہر وہ انسان جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، یعنی لا الہ الا اللہ کے مطلب جانا، پھر اس پر عمل کیا تو دل کے اندر یہ بات بٹھا لی کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ محترم برادران اسلام، یہ بات یاد رکھنا اور اپنے اہل و عیال، اپنے اقارب، اپنے عزیزوں کو بھی یاد کروانا کہ سعودی عرب کے حکمران موحد لوگ ہیں۔ یہاں کے حکمران صرف خود موحد نہیں، اپنے مملکت میں کسی کو شرک کرنے بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے ہر اونچی قبر کو برابر کیا، ہر شرک کے نشان کو مٹا دیا۔ اسی لیے ہم سعودی عرب کے حکمرانوں سے محبت اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے خاطر محبت کرنا اور اللہ کے خاطر ہی نفرت کرنا۔ اور یقیناً سب سے زیادہ مالک الملک سے محبت کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو مالک الملک کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے، جو مالک الملک کے ساتھ کسی اور کو معبود برحق نہیں سمجھتے، جو مالک الملک کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اے امت اسلام، یہاں ہم پر ایک چیز واجب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق پر قائم رکھنا، حق پر دائم رکھنا، حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔